بوڑھے والدین کی اللہ پاک کتنی قدر کرتے ہیں۔ فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرا اللہ فرماتا ہے کہ مجھے اس بوڑھے سے شرم آتی ہے کہ جس کے بال بھی مسلمانی میں سفید ہو گئے ہوں، میں اس کو جہنم میں ڈالوں، یہ چیز مجھے شرم دلاتی ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سفید بالوں والے والدین کی عزت کریں، احترام کریں۔ اگر بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے، اپنے اعضاء کی حرکت بھی نہیں کر سکتے، تو ایسا بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو میرے بزرگوں اور دوستوں، خصوصاً جب والدین تمہارے گھر میں ہوں، میرے بھی والدین ہیں الحمدللہ، کچھ دنوں سے میرے گھر میں ہیں، یہ ہمارے مفت کے خادم ہوتے ہیں، نہ کچھ پیسہ لیں، صبح کو ایک روٹی کھائیں، ایک چائے کا کپ پئیں، اور ظہر کو تھوڑی بہت کھائیں اور شام کو کھائیں، بس یوں سمجھیے ان کو ہم 3 وقت کی 3 روٹیاں دیں، اور ایک کپ چائے کا یا 2 کپ چائے کے دے دیں، تو یہ بڑے خوشی کے ساتھ رہ جاتے ہیں اپنی اولاد کے ساتھ، کیونکہ ان کے دلوں میں محبت دوبارہ بحال ہو چکی ہوتی ہے۔ تو ان کی ضرور قدر کیا کریں، قدر کریں گے قدر ہوگی۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب تم والدین کی قدر کرو گے، اللہ کوئی ایسا سبب پیدا کر دیں گے، تمہاری بھی عزت کرنے والا کوئی پیدا ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو اگنور نہ کیا کریں۔ والدین کے یہ جھریوں والے چہرے، ان کے کمزور نظروں والی آنکھیں، اور اسی طریقے سے ان کے لڑکھڑاتے بازو، لڑکھڑاتی ٹانگیں، ٹھیک ہے ایک طرف جوانی ہے ایک طرف بڑھاپا ہے، یہ کوئی میچ نہیں کہتا، لیکن جو آدمی اپنی جوانی ان کے لیے قربان کر دے، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، ان کے ساتھ رہو، بڑے اچھے انداز میں رہو، واقصد فی مشیک واغضض من صوتک ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا۔ سورہ لقمان کے پہلے رکوع پڑھیں تو صحیح، والدین کے بارے میں ہے۔ چاہے تمہارے والدین کافر ہی کیوں نہیں ہیں، تمہارے گھر میں ہیں، تو تب بھی حکم ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو حکم تھا، انہوں نے اپنے والد کی عزت کی تھی، تو مجھے اور آپ کو بھی یہی حکم ہے کہ ہم لوگ ان کے ساتھ اچھے رویے کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ باتوں کے اندر، گفتگو کے اندر، ان کے ساتھ لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، کبھی خوش گپیاں، کبھی گپ شپ، کبھی کسی طرح مزاج، جس طرح ان کا مزاج برداشت کرے۔ اگر وہ مذاق کو برداشت کرتے ہیں، مذاق کا ان کا چہرہ ہے، دل چاہ رہا ہے ان کا، تو مذاقیہ باتیں کر لیں ان کے ساتھ۔ کبھی وہ سنجیدہ بیٹھے ہیں تو چلو وہ شیئرنگ کر لیں ان کے ساتھ۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے ٹائم بھی نہیں ملتا، ہمارے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، ایسے انسان کا کام کے اندر پھنستا ہے، واپس آنا بھی رات کو ہوتا ہے، یا دن کو بندے کو ٹائم نہیں مل سکتا، وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے، وہ چاہتے ہمارا بیٹا، ہماری اولاد نکھٹو نہ ہو، کام کرنے والی ہو، اپنے کام کے ساتھ رہے، برائیوں کے اندر مبتلا نہ ہو۔ والدین یہی چاہتے ہیں، اور تھوڑی بہت خدمت پہ راضی ہو جاتے ہیں، 2-4 روٹیوں پہ کھانے سے وہ گزارا ہو جاتا ہے ان کا، کبھی پھل فروٹ ہے تھوڑے سے دے دے، یہ تو میرا تجربہ ہے، بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی یاد ہے، اس سے سب سے زیادہ، اس سے بھی جلدی میرا اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے، اس کو بھی نہ بھولیں۔ اور والدین کے پاؤں کے اندر جنت سمجھیں، والد کی رضا رب کی رضا، نبی کا فرمان، اور ماں کے قدموں کے اندر جنت، الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماں کے قدموں میں اللہ نے رکھی ہے، اس کے اندر کوئی کفر اسلام کا فیصلہ بھی نہیں ہے، فرق نہیں ہے، یہ اللہ نے جنت رکھ دیا، خدمت کرو گے اللہ پاک اجر دیں گے۔ وہ اب کفر اسلام کا فرق، وہ اس کا تعلق ہے، وہ جانے اس کا رب جانے۔ تو ان ماں باپ کو، یہ جو مفت کے خادم ہوتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں، ان کے ساتھ بیٹھا کریں، ان کی سے باتیں شیئر کریں، ان سے حال احوال لیا کریں، ان سے ماضی کے حال احوال سنا کریں، تو انشاءاللہ دل کو بڑا سکون ہوگا۔